نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین سیریز حصہ 8۔ ماقبل قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی روانگی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے والے اصحاب کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم مقدمہ کرب و بلا اور اس سے متعلق اور باتیں ڈسکس کریں گے۔ مقدمہ کرب و بلا۔ اب ہم آتے ہیں اصل مقدمے کی طرف اور دیکھتے ہیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد مختلف روایات میں 23 تک بتائی جاتی ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعداد روایات میں 21 تک بتائی جاتی ہے۔ کثیر حوالہ جات موجود ہیں، لیکن بسبب طوالت ہم حوالے پیش نہیں کر رہے۔ دعوی قتل۔ ہم اہل سنت مدعی ہیں، علی بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقتول ہیں۔ اہل بیت جو کہ امام اہل سنت ہیں اور کربلا میں موجود تھے وہ گواہ ہیں۔ اہل تشیع قاتل ہیں، یعنی مدعی علیہ ہیں۔ اہل تشیع کو قاتل ہم نہیں کہہ رہے، تاریخ کہہ رہی ہے، خود ان کی اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں، آگے حوالہ جات سامنے آ جائیں گے۔ اہل سنت کا دعویٰ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کی بشارت پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی، جس کی وجہ سے شبیر مشہور ہوئے۔ جناب جن لوگوں نے حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کو خط لکھے اور بلایا، وہی قاتل شبیر شہید رضی اللہ عنہ ہیں۔ قاضی وقت۔ بحث جناب علی قدر خطوط کی تعداد، خطوط لکھنے والے خطوط میں موجود مہریں اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، ساتھ دینے اور مرنے کا وعدہ کرنے والے، عتاق و طلاق پر عہد کرنے والے، اور یہ جو لوگ گرفتار کرنے آئے وہ صرف 60 افراد تھے۔ اس وقت خطوط لکھنے والے اور بیعت کرنے والے کہاں رہ گئے تھے، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جیسا کہ ہم نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے احوال میں بیان کیا ہے۔ یہ تمام قرائن ثابت کرتے ہیں کہ قاتلین شبیر شہید رضی اللہ عنہ اہل کوفہ ہی تھے، جنہوں نے خطوط اور سفیر بھیج کر بلایا تھا۔ اہل کوفہ کی حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کے والد گرامی قدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداریاں، مکاریاں، عیاریاں، یہاں تک کہ ان کے اپنے شیعہ کا آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینا اور بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو قتل کی کوشش کرنا، زخمی کرنا، خیمہ لوٹنا، جن کا مختصر ہم ذکر آخر میں کریں گے سابقہ کینہ کے نام سے۔ یہ تمام قرائن باسباب اہل کوفہ اور شیعہ نے علی رضی اللہ عنہ کو قاتل حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ثبوت اور قرائن موجود ہیں۔ حضرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف بھی یہی تھا کہ کوفہ والے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداری کریں گے اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں گے، اور آخر ہوا بھی یہی۔ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کا شہادت سے پہلے بیان حلفی۔ اب ہم حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کے وہ بیانات بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے قاتلوں کے بارے میں اپنی زندگی میں دیے تھے، کہ کون لوگ ہیں جو حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کی پہلی گواہی کوفہ والوں کے بارے میں۔ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاویہ کے دور میں کوفہ کے لوگ ان کو خط لکھ کر ان کے پاس آنے کی دعوت دیتے تھے۔ حنفیہ نے ان سے کہا کہ وہ ان کو چھوڑ دیں، لیکن اس نے انکار کر دیا اور حسین کے پاس اپنا معاملہ پیش کرنے کے لیے ان سے کہا، ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دلوں کو کھانا چاہتے ہیں، ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں اور ہمارا خون نکالنا چاہتے ہیں۔ لوگ اسی طرح رہے جیسے وہ ایک بار کے لیے پریشان تھے، یعنی جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اہل کوفہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی بار بار دعوت دیتے رہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ انکار کرتے رہے۔ پھر کچھ کوفی محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے یہی مطالبہ کیا، انہوں نے بھی انکار کیا،
اور سارا معاملہ حضرت شبیر شہید رضی اللہ عنہ کو بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ لوگ ہمیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ذریعے لوگوں میں خون ریزی چاہتے ہیں اور ہمیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت فکر مند ہوئے اور کبھی سوچتے ان کے پاس جا کر ان کے فتنہ کو ختم کیا جائے اور کبھی سوچتے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ البدایہ جلد 8 صفحہ 184۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جانا نہیں چاہتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں اور ہمارے ذریعے سے خون ریزی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا بھی خون کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم سے اپنا کوئی مفاد اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس بات سے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں۔ کوفہ والے جو شیعہ نے علی رضی اللہ عنہ ہیں، یا پھر ان کے سوا اور کون تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیان سے زیادہ کس کا بیان معتبر ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین علیہ السلام کی دوسری گواہی۔ فرماتے ہیں یہ میرے نام اہل کوفہ کے خط ہیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کی تمام حرمات کو پامال کر ڈالیں گے۔ بغیت الطلب فی تاریخ الحلب جلد 6 صفحہ 266۔ مقتول کی قبل از قتل قاتلین کے بارے میں تیسری نشاندہی۔ فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اہل کوفہ کے خط ہیں اس حال میں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے ماتمی حضرات یہ بیانات نہیں کرتے، حضرت شبیر شہید کی یہ گواہیاں نہیں بیان کرتے اور ان پہ ماتم نہیں کرتے، ان پہ چھریاں نہیں چلاتے۔ اللہ جانے کون سی کہانیاں گھڑتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چھریاں چلاتے اور چلواتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ان باتوں پر کسی کا دھیان نہیں ہوتا۔ اور شاعر کہتا ہے میں اپنا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کروں، سارا شہر ہے دستانے پہنے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔